قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر، اور آج عشق کی باتیں بھی چل رہی ہیں اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، وہ کلام ہے نا پیر مہر علی شاہ صاحب کا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، یعنی من کو اگر چین چاہیے، من کو سکون چاہیے تو یاد کریں انہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اور اللہ اکبر، دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، کاش جوش ہوس ہوا نہ کرے، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے۔ اور لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ، دل میں روشن ہے شمع عشق حضور، آہ جوش ہوس ہوا نہ کرے، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ اور حقیقت تو یہ عذر امید اف گر وہ نہ سنے، روح سیاہ اور کیا بہانہ کرے، کیا بہانہ کرے، کیا خوبصورت انداز سے بہانہ نبھایا، کیسے دیکھیں بہانہ کرے، واہ واہ کیا خوبصورت بات۔ اور اس کے علاوہ اب تو میں اور آپ اور ہم سب عملی طور پہ اعلیٰ حضرت کے اس مقطع کے، بلکہ اس شعر کے نہیں، اس شعر کے مصداق ہیں کہ وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کے برس رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر، رخ انور کی تجلی تو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسہ گہے نقش کف پا ہو کر، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ کچھ عشق کی باتیں، کچھ محبت کی باتیں، اور لوگوں کو کچھ ترغیب قربانی کی، یہ تمام اسی کا امتزاج حضور کچھ پیش فرمائے۔ سب سے پہلے تو ہمارے وسیم مسیح بھائی ماشاءاللہ کیا خوبصورت انہوں نے پڑھا، جو ہے وہ بہت اچھا کلام پڑھا، ایک تو کلام بھی اچھا تھا اور پھر جو ان کی ادائی ہے اور جو ان کا پڑھنا ہے اس کے بھی کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے، چشم بد دور۔ یہ چشم بد دور محاورہ بیسیکلی دعا ہے، لوگ اس پہ غور نہیں کرتے، یہ اور بدور بدور بولتے ہیں، یہ اصل میں چشم بد دور، یعنی بری نظر دور ہو، اللہ کی رحمت سے بری نظر نہ لگے، تو یہ بیسیکلی دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نظر بد سے محفوظ رکھے۔ جو کلام پڑھ رہے تھے یہ خالد محمود خالد صاحب کا، مرحوم خالد صاحب کی بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ، خود جو ہے وہ از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلتی ہے تو پھر دل پہ اثر کرتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، تو قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے۔ تو اصل تو خالد صاحب بھی سبحان اللہ، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ مجھے اپنے دست مبارک سے انہوں نے اپنا ایک جو نیا شمارہ، یعنی ایک اور دیوان تھا نعت کا پیش کیا تھا، اس کے بے شمار اس میں جو ہے وہ کلام تھے۔ اس کا ایک کلام مجھے یاد ہے کہ وہ روضہ ہے خلد نظر مصطفیٰ کا، بہاروں کی جنت ہے در مصطفیٰ کا، ابد تک پھلوں سے لدھا ہی رہے گا، لگایا ہوا ہر شجر مصطفیٰ کا۔ وہ واقعہ اور مجھے حضرت نے یہ بات خود بتائی تھی آخری ملاقات میں، ان کے وصال سے کچھ عرصے پہلے ہوئی تھی، کہ عبدالستار نیازی صاحب مرحوم جو نعت گو شاعر تھے، تو حضرت مجھے بتا رہے تھے کہ وہ کئی دفعہ انہوں نے بھی اپنے کلام کی اصلاح جو ہے وہ خالد محمود خالد صاحب سے، بالکل، اور پھر ان کے خالد صاحب کے جو استاد تھے حضرت وقار اجمیری، ہمارے علاقے میں رہا کرتے تھے، اور پھر جو ہے عبدالستار نیازی صاحب مرحوم کے جو صاحبزادے تھے، وہ بھی اچھے نعت گو شاعر بھی تھے، نعت خواں بھی تھے، اب تو وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، شاہد نیازی، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ بھی ان سے جو ہے وہ رابطے میں رہے تا دم زیست، آخر تک رابطے میں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کی، ان نعت خوانیوں کو بھی قبول فرمائے، ان نعت گوئیوں کو بھی قبول فرمائے، اور یہ جو ہمارے قلوب کی اور بلکہ تمام عشاق مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثنا کے قلوب کو گرمانے کا اور ان کے ایمان کی جلا کا سبب بنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، انہیں بھی عطا فرمائے۔ یہ ہو گئے نعت کہنے والے، پھر وہ حضرات علماء، چاہے وہ محدثین ہوں، چاہے مفسرین ہوں، چاہے متکلمین ہوں، چاہے فقہا ہوں،
چاہے صحیح العقیدہ مستند مورخین ہو، چاہے بلاغیین ہوں چاہے لغویین ہوں، جس کسی نے بھی دین کی جس بھی شعبے میں اخلاص کے ساتھ خدمت کی ہے تو وہ بھی در حقیقت غلامان مصطفیٰ ہیں، تو انہوں نے نثر کی صورت میں نعت مصطفیٰ پیش کی ہے۔ اللہ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے اور ان سب کے طفیل اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ جو رحمت نازل فرمائے اس کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ذرہ عشق نبی از حق طلب، واہ واہ، اقبال نے کہا تھا نا، ذرہ عشق نبی از حق طلب، بس عشق نبی کا ذرہ اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو خالد صاحب نے جو بات کی نام نبی، تو پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ وہ نام نبی کی بات آئی تو دیکھیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی کیا کہنے، محمد، میم ہا میم دال، اور آپ جب بولتے ہیں تو دیکھیں دونوں لب آپس میں بے ساختہ ایک دوسرے کا جو ہے بوسہ لے لیتے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ لیتے ہیں، 2 مرتبہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا پیاری بات کی، اسی کو اعلیٰ حضرت نے اس کی منظر کشی کی اور کہا لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہم ہے جہاں بےتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ کہ حضور کا نام نامی لیا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ منہ میں شہد، اور شہد بھی کون سا، نایاب شہد، گویا وہ گھل گیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیں، آپ حضور کا ذکر کر کے دیکھیں، جتنی آپ کی، میرا تو یہ تجربہ ہے اپنا، حق الیقین ہے۔ علم الیقین سے اگلا مرحلہ عین الیقین، عین الیقین سے اگلا مرحلہ حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ آپ نے سنا، سن کر آپ کو یقین حاصل ہو گیا، عین الیقین دیکھ کر ہوا، حق الیقین کے تجربہ ہوا۔ تو ہمارا تو یہ تجربہ ہے بارہا کا کہ جتنی طبیعت خراب ہو، جتنے تکلیف میں ہوں، ٹینشن میں ہوں، ڈپریشن میں ہوں، یا اور کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، بیماری ہے، کچھ بھی ہے، انسان ہے، مختلف جو ہے وہ چیزیں ساتھ ہوتی ہیں ہر ایک کے، کیسی ہی کیوں نہ ہو، جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے تو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، سارے غم بھول جاتے ہیں، حضور کا نام نامی آتا ہے۔ تو ایسا ان کے ذکر میں ایسی لذت ہے، ایسی حلاوت ہے، ایسی کشش ہے، ان کے نام میں ایسی کشش ہے کہ مشام جاں معطر ہو جاتی ہے، بندے کے سارے غم دھل جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کی ذات ستودہ صفات کے تو کیا کہنے، آپ کی ذات کا عالم تو کیا ہوگا، وہ تو جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے زیارت کی ہے، وہ خدا کس پیار سے انہیں دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لکھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وجد میں ہو کہ ہم ہیں جہاں بےتاب، منہ میں شہد نایاب گھل جاتا ہے، مشام جہاں معطر ہو جاتی ہیں، ہم کھل جاتے ہیں، کھل اٹھتے ہیں ہم، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے، وجد میں ہو کہ ہم ہیں جہاں بےتاب، وجد میں آ کے بےتاب ہو کے اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، ہم اپنے لب چوم لیتے ہیں حضور کا نام نامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو اور بلند فرمائے، آپ کے ذکر کو اور رفعت عطا فرمائے، آپ کے پیغام میں اور برکت دے، سارے جہان میں آپ کے نام نامی کا ڈنکا حقیقتاً تو بج ہی رہا ہے، ظاہری طور پر بھی اس نام کے ڈنکے بجیں اور آپ کا پیغام، آپ کا دین غالب آ جائے سب پہ۔ آئیے ہم اس کے لیے عملاً بھی کوشش کریں، اور اگر عملی کوشش اس سطح کی نہیں کر سکتے تو جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں اتنا حصہ ڈالیں، اور نہیں تو کم از کم دعا ہی کر لیں کہ یہ دعا خیر کی دعا ہے، اس کے اندر بھی ایک حصہ ہے، ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پھیلانے کا ذریعہ تو خیر الحمدللہ اللہ نے ویسی توفیق دے رکھی ہے، لیکن ہم اس طرح بھی حصہ ڈالتے ہیں کہ یہ دعا بھی، کہ ہمیشہ بندہ صرف اپنے لیے ہی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی ہے نا کہ آپ خود غرضی کو پہلو میں سے سمجھتا ہوں کہ بندہ صرف اپنے ہی لیے دعا کرتا رہے، حضور کے دین کے لیے دعا نہ کرے، حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلقین کے لیے دعا نہ کرے، مخلوق خدا کے لیے دعا نہ کرے، صرف اپنے لیے ہی دعا کرتا رہے۔ میں ناجائز یا حرام کا کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی خود غرضی کی ایک صورت ہے۔ تو اصل محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب ہمیں ان سے محبت ہے تو ہم ان کے پیغام سے بھی محبت کریں، ہم ان کے لائے ہوئے دین سے بھی محبت کریں، ہم ان کی تعلیمات سے بھی محبت کریں، اور اسے اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں پریکٹیکلی، اور جتنی کر سکتے ہیں اتنی کریں، اور باقی دعا بھی کریں، حضور کے دین کے لیے بھی دعا کریں کہ جس دین کی دعوت عام کرنے کا جذبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے اس کو عام کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، یہ حضور کو محبوب ہے۔ اس سے بندہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوتا ہے۔ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا ایک طریقہ اور ذریعہ یہ بھی ہے۔
تو حضور کا نام نامی سبحان اللہ. دوسری بات جو ہے وہ آپ جو ہمارے بھائی محترم سرور حسین نقشبندی صاحب وہی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے بھی اچھا ہیں, لکھتے بھی اچھا ہیں ماشاءاللہ, اور انسان بھی اچھے ہیں, خلیق ملنسار جو ہے, متواضع جو ہے. تو ان کا جو آپ نے کلام درود والا پڑھا, حضوری کا ذکر ہو رہا ہے, اسی کانٹیکسٹ میں بات ہے. تو درود پہ جو اس میں مصرع تھا کہ خدا بھی شامل ہے درود میں, تو اس حوالے سے بھی میں ایک وضاحت کر دوں کہ جب نسبت ہوتی ہے درود کی انسانوں کی طرف تو اس وقت کچھ اور مراد ہوتی ہے, جب فرشتوں کی طرف ہوتی ہے تو کچھ اور مراد ہوتی ہے, اور جب خدا کی طرف درود کی نسبت ہوتی ہے تو کچھ اور مراد ہوتی ہے. یعنی جب انسانوں کی طرف نسبت ہوتی ہے یا ملائکہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو مطلب ہوتا ہے رحمت کی دعا مانگنا. ہم درود پڑھتے ہیں یا درود بھیجتے ہیں یعنی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اپنے محبوب علیہ السلام پہ رحمت نازل فرما. فرشتے دعا مانگتے ہیں کہ اپنے محبوب پہ رحمت نازل فرما. اور جب اللہ کے لیے بولا جاتا ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے, تو اول تو اللہ درود پڑھتا نہیں ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے, اللہ درود بھیجتا ہے. اللہ درود بھیجتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پہ رحمت نازل کرتا ہے. تو وہاں سے انزال رحمت ہے, یہاں سے طلب رحمت ہے. ایک چھوٹی سی بات اس میں شامل کریں کہ وہ درود جو براہ راست رسول اللہ کو پیش کیا جاتا ہے, ایک تو وہ ہوتی ہے نا دعا اللہم صلی علی محمد, اور ایک ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یعنی درود و سلام آپ پر ہے اللہ کے رسول. دونوں ہی باتیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں, لیکن جو ہے وہ اللہم صلی علی والا ہمارے تو دل کو وہ اپیل زیادہ کرتا ہے, کیونکہ اللہ کی اس میں شامل ہو جاتا ہے نا. اپیل زیادہ اس لیے کرتا ہے کہ ایک تو دیکھیں آپ شروع ہی اس میں کس سے کر رہے ہیں, اللہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں تو بات وہ غالب نے کہا تھا نا, غالب ثنائے خواجہ بیزداں گداشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں بزرگوں نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے, کتب کے اندر ہی موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم درود بھیجو. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, اے اللہ تو بھیج. اللہ کہہ رہا ہے تم بھیجو, ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو بھیج. یہ کیا مطلب؟ تو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ہم تیرے محبوب کے حقیقی مرتبے کو نہیں جانتے, ہم ان کے قدردان حقیقی طور پر کما حقہ نہیں ہو سکتے, لیکن مولا تو جانتا ہے, تو ان کے مرتبے کے لائق درود تو ہی بھیج سکتا ہے. اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں اللہ تو بھیج. غالب ثنائے خواجہ بیزداں گداشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد. اچھا حضرت یہ بتائیے گا کہ بہترین, ویسے تو درود ابراہیمی کو فضیلت کے اعتبار سے فوق ہے, لیکن کیا بہترین درود درود ابراہیمی ہی ہے یا دیگر درود پڑھنے والے؟ کوئی شک اور شبہ نہیں کہ درود ابراہیمی افضل ہے. درود ابراہیمی کے افضل ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں. آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ نماز جیسی عبادت, اس اہم عبادت کے اندر اہم, اس میں تفضیل ہے, میں اپنے اصلی معنی میں استعمال کر رہا ہوں. عربی میں اہم کہتے ہیں سب سے زیادہ اہم, یعنی اس میں سپرلیٹو ڈگری ہے عربی کے اندر ہی. باقی ویسے جب کہتے ہیں تو عربی میں مہم کہتے ہیں یا ہام کہتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے اردو کے اندر جو ہے وہ اہم سپرلیٹو ڈگری ہی کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا, اس سے نیچے گڈ کے لیے بھی ہم کہہ دیتے ہیں, بیٹر کے لیے بھی ہم کہہ دیتے ہیں, بیسٹ کے لیے بھی ہم کہہ دیتے ہیں. تو کبھی کبھی ہم اسے ظاہر کرنے کے لیے سپرلیٹو ڈگری کو ہم یوں کہہ دیا کرتے ہیں اہم ترین, ٹھیک ہے, ورنہ حاجت تو نہیں ہے, لیکن ہم اہم ترین اسی لیے کہتے ہیں تاکہ واضح ہو. تو اہم ترین عبادت کون سی ہے؟ نماز. تو اہم ترین عبادت میں ہمارے اردو کے اعتبار سے درود ابراہیمی شامل کیا گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ درود ابراہیمی واقعی اہم ترین ہے, افضل ہے, اس میں تو نو ڈاؤٹ. لیکن میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضور جان عالم علیہ السلام کا نام نامی لیں تو ہم بدل بدل کے درود شریف پڑھیں, تاکہ حضور کا ذکر تو آپ جس انداز میں کریں جب تک دائرہ شریعہ سے ٹکراتا نہ ہو. جب تک دائرہ شریعہ سے نہیں ٹکرا رہا تو اس کی اپنی ایک برکت ہے, وہ برکت آپ کو ملے گی. تو کبھی حضور کے لیے آپ ان کلمات میں دعا مانگیں, کبھی حضور کے لیے ان کلمات میں دعا مانگیں, کبھی حضور کے لیے ان کلمات میں دعا مانگیں, تاکہ آپ کو یہاں سے بھی برکت ملے, آپ کو وہاں سے بھی برکت ملے. جو مختلف درود بتائے جاتے ہیں 6 لاکھ اجر والا اور فرشتے 70,000 اور یہ جو دیگر بتائے جاتے ہیں, ان کی حقیقت کیا؟ یہ ہمارے ائمہ نے یا ہمارے علماء نے منقول کہاں سے؟ دیکھیں ان کے اندر کچھ تو واقعی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں بزرگوں کا کوئی کشف ہے, انہوں نے اپنے کشف کی روشنی میں کوئی بات بتائی ہے. مثال کے طور پہ کوئی ریفرنس بزرگ کا کوئی درود, جیسے علامہ نبھانی رحمہ اللہ نے سعادت الدارین میں ایسے بہت سارے درود نقل کیے ہیں. تو کچھ واقعات جو علامہ فاسی نے نقل کیے ہیں, علامہ محمد بن سلیمان جزولی, درود شریف پہ تو پوری ایک جو ہے وہ خود مستقل کتابیں لکھی گئی, ہم باقاعدہ پروگرام بھی کر چکے ہیں اس پہ بھی, کتابوں پہ بھی, اور یہ افضلیت والے پہ بھی کافی تفصیل سے یہیں کیو ٹی وی پہ اس پہ ہم نے روشنی بھی ڈالی, اور پروگرام موجود بھی ہے باقاعدہ یوٹیوب پہ, اگر دیکھنا چاہیں ویورز ہمارے تو وہ اس کو دیکھ لیں تفصیلات کے لیے. بات یہ ہے کہ کچھ بزرگوں کا کشف ہے, وہ انہوں نے اپنے کشف کی روشنی میں بیان کیا, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو
جن کا تعلق امر غیبی سے ہے. اب جن کا تعلق امور غیبیہ سے ہے تو اس کے اندر ہم حتمی طور پر کنفرم جب تک قرآن مجید فرقان حمید میں تصریح نہ ہو یا احادیث صریحہ موجود نہ ہو اس وقت تک ہم ان کے لیے وہ دعویٰ نہیں کر سکتے اپنی طرف سے. تو جس کے لیے کسی بزرگ نے اپنا کوئی کشف بیان کیا ہے، اپنا کوئی تجربہ یا مشاہدہ بیان کیا ہے تو ٹھیک ہے، اس بزرگ کے تجربے، مشاہدے اور کشف کے درجے میں رکھ کر اس کو لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو باقاعدہ اس طرح لینا کہ واقعی جیسے قرآن و حدیث میں کوئی بات آئی ہے اور یہ کنفرم 100% اسی طرح ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا. باقی حضور کا نام آپ لیں، اللہ کی رضا کے لیے لیں. اللہ تعالیٰ تو اس کا فضل تو بے بہا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں. جتنا چاہے آپ جو ہے وہ 10 لاکھ اور 1 لاکھ اور 10,000 کے چکر میں کیوں پڑھ رہے ہیں. اگر آپ اخلاص کے ساتھ اس سے پڑھیں وہ آپ کو 10 لاکھ کیا 10 کروڑ اجر عطا فرمائے بڑھا کر، وہ آپ کو 10 ارب اجر عطا فرمائے، 10 کھرب اجر عطا فرمائے. تو بہرحال بندے کو زیادہ جو ہے یہ اس گننے میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اتنا گن گن کرو. وہ جتنا نوازے جیسے نوازے. ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں گے، ایک تو درود ابراہیمی کی آپ نے اہم ترین جو اس کی اہمیت ہے اس کو ارشاد فرمایا، اس کی حیثیت کو. درود ابراہیمی کے علاوہ احادیث صریحہ میں اور منقول جو ہوں ہمارے منقول باقاعدہ وہ کون سے درود ابراہیمی کے علاوہ، درود ابراہیمی کے علاوہ چند اہم ترین درود ابراہیمی کے بعد ارشاد کے علاوہ بہت سارے درود ہیں جن کے اندر خود یہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود درود شریف، یہ درود شریف بھی منقول ہے. اور باقاعدہ یہ تو وہ درود ہے کہ محدثین اس کو استعمال کرتے رہے، اور ہمارے اکابر سے ائمہ سے مختلف درود منقول ہیں جو علامہ نبھانی رحمہ اللہ کی، جیسے میں نے کتاب کا نام لیا سعادت الدارین ایک کتاب، دوسری کتاب افضل الصلوات علی سید السادات، یہ دونوں کتابیں ان کے اندر انہوں نے تمام ائمہ سے پیچھے بزرگان دین سے جو درود شریف منقول ہیں وہ سارے درود شریف انہوں نے نقل فرما دیے ہیں باقاعدہ ان کے ناموں کے ساتھ. اچھا، ان میں سے کچھ درود ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ ہمارے عوام میں مشہور بھی ہیں اور بہت عمدہ درود ہیں. درود تاج ہو گیا، درود تنجینا ہو گیا، جسے درود تنجینا بھی کہتے ہیں، درود تنجینا بھی کہتے ہیں، دونوں طرح ٹھیک ہے. درود ماہی ہے، درود لکھی ہے، یہ وہ درود ہیں جو عام طور پر پنچوروں میں لکھے ہوتے ہیں. الصلاۃ الناریہ ہے، درود غوثیہ ہے. یہ اور درود ابراہیمی کو مختصر کر کے پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں. نماز کے سوا تو آپ جیسے چاہیں پڑھیں. اور بزرگوں کی اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ بزرگوں کے اپنے کلمات تبرک ہوتے ہیں. ایک تو ان کا پڑھنا، پھر ان کا پڑھنا جو ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی روحانی مناسبت ہوتی ہے، یا ان کا ذوق ہوتا ہے، یا ان کا وجدان ہوتا ہے، یا ان پہ کوئی روحانی عطا ہوتی ہے، وہ اس کے ذریعے کسی جگہ پہنچے ہوتے ہیں، کسی درجے تک پہنچے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان کا معمول ہوتا ہے. تو اس لیے جو بزرگوں سے منقول درود شریف ہیں وہ الگ الگ بدل کے پڑھے جائیں تاکہ وہ برکات بھی ہمیں حاصل ہوں بزرگوں والی، کہ وہ اللہ کے بھی پیارے ہیں، اللہ کے محبوب کے بھی پیارے ہیں، تو اس میں سے بھی برکت ہمیں حاصل ہوتی رہے. وہ پڑھنے چاہیے. اور اس لیے بھی بدل کے پڑھنے کا کہتا ہوں کہ بعض اوقات جب بندہ کوئی چیز رٹ لیتا ہے یا بار بار ایک ہی چیز پڑھتا ہے تو اس کی وہ کیفیت نہیں ہوتی، خشوع و خضوع وہ نہیں ہوتا. تو بدل کے پڑھیں تاکہ آپ کو خشوع و خضوع ہو. جتنا آپ کے اندر خشوع و خضوع زیادہ ہوگا، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، تو آپ کے حق میں وہی درود افضل ہے جس میں آپ کا اخلاص زیادہ ہے، جس میں آپ کا خشوع و خضوع زیادہ ہے، جس درود کے پڑھنے سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں اللہ کے محبوب کے قریب ہو رہا ہوں، میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، میرے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت بڑھ رہی ہے، وہ درود جو ہے وہ افضل ہے. آخری جملہ ایک جو ہے وہ اہم جملہ، جس وجہ سے میں نے یہ شامل ہے والی بات شروع کی درود والی، کہ بعض لوگ اس طرح کہہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی عبادت میں شریک نہیں سوائے ایک عبادت کی، اور وہ عبادت درود ہے کہ جس میں اللہ بھی شریک ہے. تو یہ جملہ انتہائی غلط ہے، اس کا سیاق و سباق بھی غلط ہے، یہ جملہ بھی غلط ہے. اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ہائیلی کنڈیم کرتے ہیں. یہ نہیں بولنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے برتر ہے کہ وہ کسی کی عبادت کرے، اس کی عبادت ہوتی ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا ہے. اور یہاں شریک عبادت سے مراد تصور ہے خدا بندی ہر عبادت میں موجود ہے. اور ویسے بھی جو ہے وہ شریک تو اس نے کیا شریک ہونا ہے. تو اسی لیے میں نے وضاحت کی، اور میں نے ویسے اسی لیے بھی یہ وضاحت کی کہ جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو معنی ہی اور ہے، تو وہ پھر شریک کیسے ہوا؟ شریک کا تصور تو وہیں ختم ہو گیا کہ اللہ درود بھیج رہا ہے، یعنی اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے، اور ہم اور آپ درود بھیج رہے ہیں یا فرشتے درود بھیج رہے ہیں تو ہم طلب رحمت کر رہے ہیں، ہم رحمت نازل ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں. تو وہ پھر شرکت رہی کہاں؟ تو شریک کا تصور نہیں ہے. باقی آپ یہ کہیں کہ یہ وہ ہے، یعنی ایسا اہم کام ہے درود بھیجنا کہ اللہ تبارک و تعالی بھی درود بھیجتا ہے اور ہمیں درود بھیجنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. یہ بات کہی جا سکتی ہے اور اس بات کو کہنے میں حرج نہیں، لیکن اس طرح وہ جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار درست نہیں. بالکل ٹھیک ہے قبلہ. میں اس سے قبل کے علامہ شرجیل احمد خان صاحب سے بھی گفتگو کروں. ایک نعت شریف وسیم بھائی کی طرف سے شامل کرتے ہیں. وسیم بھائی کیا سنا رہے ہیں؟
وہ علامہ صاحب نے کہا تھا کہ میں میلی تن میلا میرا، یہ ایک اسے کہتے ہیں اعتراف گناہ اور اعتماد کرم، اس کے درمیان میں یہ کیفیت ہے جس کو آپ پیش کریں گے. جی وسیم، بسم اللہ. میں میلی تن میلا میرا، کرپا کرو سرکار، نظریں کرو سرکار، کر دو نظریں کرو سرکار، سر پہ اٹھائے پاپ کی گٹھڑی میں، سر پہ اٹھائے پاپ کی گٹھڑی، آئی تمہارے دوار، نظریں کرو سرکار، کر دو نظریں کرو سرکار. مور کھویا بیچ بور میں، کشتی ڈوب نہ جائے، یا رسول اللہ میرے آقا سونیا، مورے کھویا بیچ بور میں، کشتی ڈوب نہ جائے، تیرا ہوں تو میری خبر لے، میں تیرا ہوں تو میری خبر لے، میں تیرا ہوں تو میری خبر لے، کون لگائے پار، نظریں کرو سرکار، کر دو نظریں کرو سرکار. اور مجھے منگتے کی بات یہ کیا ہے یا رسول اللہ، تم ہو بڑے لجپال، ان کی کرپا اور دیا سے پلتا ہے سنسار، نظریں کرو سرکار. اور کچھ تو میری آس بدا دو یا رسول اللہ، آقا تن من گئے بے چین، روتے روتے رتیاں بیتے، آقا روتے روتے رتیاں بیتے، آقا روتے روتے رتیاں بیتے، کب ہوگا دیدار، نظریں کرو سرکار. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ شرجیل احمد خان صاحب ماشاءاللہ خوبصورت کلام وسیم پیش کر رہے تھے. صحابہ اکرام کا جو جذبہ ہے حضور سے محبت کا، اور پھر ہمارا جو کاز ہے اس سے پیش نظر بھی
حضور کس انداز سے، حضور کا کیا طرز عمل تھا، اور آج جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک قربانی اپنی جانب سے ایک امت کی طرف سے کیا کرتے تھے، یقیناً اس میں بھی امت کے لیے وہی رحمت عالمی آپ کی ذات ہے، سب پہ لطف و کرم ہے آیا آپ کا، اور یہاں سے بھی آپ کے رحمت للعالمین چھلکتی ہے۔ اس امت کو کن باتوں پر عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے ان ایام میں، عید الاضحیٰ کے دنوں میں؟ جی سلمان بھائی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، آپ کے نام، آپ کی سیرت کا ذکر ہوا، بہت جامع ذکر ہوا، اور جتنا ذکر کیا جائے وہ کم ہے، بے شک، اور یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری آن ہے، اور رسول اللہ کا ذکر ہی ہماری پہچان ہے، بے شک، اور ساتھ ساتھ تائید اور نصرت دین کی بات ہوئی۔ تو صحابہ کرام کی اگر آپ بات کریں تو صحابہ کرام ہی وہ ہستیاں ہیں جن کی بدولت یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے، اور صحابہ کرام کی محبت رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور ان کے جو تعلق کی اگر ہم بات کریں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، تو پھر وہ تو ایسا تعلق تھا جو ہسٹری میں کبھی دیکھا ہی نہیں گیا۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت، آپ کی الفت، آپ پر جان قربان کرنے کا جذبہ، یہ تو وہ ہے جو عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت صلح حدیبیہ کے حوالے سے جو واقعہ مشہور ہے اس میں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ میں نے تو کیسر و کسریٰ کے محلات میں وہاں کا پروٹوکول دیکھا ہے، میں آج جو چیز دیکھ کر آ رہا ہوں آج تک نہ دیکھی کہ کسی بادشاہ کی رعایا اس سے ایسی الفت رکھتی ہو، کسی حاکم کے محکوم اس سے ایسا تعلق رکھتے ہوں جو رسول اللہ علیہ السلام، محکوم تو مخالف بھی نظر آتے ہیں کہیں نہ کہیں، اور یہاں تو، اور یہاں پر یہ ہے نا کہ ایک تو حکم مان لینا محبت کی علامت نہیں ہوتی، وہ تو انسان مجبوری میں بھی پورا کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعلق عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس بنیاد پر کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ذرا خبردار رہنا اور ان لوگوں سے ٹکرانا آسان نہیں ہے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کا تعلق بے مثال، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور ان کی پوری زندگی ہمیں یہ میسج دیتی ہے کہ ہم تائید اور نصرت دین کا کام کریں۔ دیکھیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے بے شمار تقاضے ہیں، آپ کو کثرت سے یاد کرنا، آپ کا نام لیتے رہنا، بلکہ لیتے لیتے مگن ہو جانا، دنیا کہے کہ یہ کیسے دیوانے ہیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ محبت کی علامت ہے کہ محب محبوب کا سب سے زیادہ چرچا کرتا ہے، سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ محبت رسول کا یہ تقاضا ہے کہ دین کا کام کیا جائے، دین کو پھیلایا جائے، دین کی دعوت کو عام کیا جائے، اور اگر آپ خود سے نہ کر سکیں تو جو لوگ دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، دین کے خادم، ان کے ساتھ اپنا حصہ شامل کر لیں، کسی بھی طریقے سے ان کے مؤیدین بن جائیں، ان کی تائید و نصرت میں لگ جائیں، تو یہ بھی دین کی تائید ہے، یہ بھی دین کی نصرت ہے۔ اور آج کے دور کے تناظر میں خاص طور پہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے وہ رویہ ریفلیکٹ کریں جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، جو صحابہ کرام کے عمل میں ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ ہمارا رویہ، کہا جاتا ہے اور کتابوں میں بات، ماہرین نفسیات نے بھی بات لکھی ہے کہ انسان کا رویہ، اس کا عمل اس کے نظریے کی عکاسی کرتا ہے۔ تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہمارا رویہ، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا بیہیویئر، یعنی ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق، ہمارا لوگوں کی فکر کرنا، لوگوں کا خیال کرنا، لوگوں کے لیے کچھ کر جانا، یہ سب ریفلیکٹ کرے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے اللہ رب العزت کی ذات پر، ایمان ہمارا کیسا ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہمارا کیسا ہے۔ دوسری بات، اس کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا ہے۔ دیکھیں اس وقت میں جس طرح میں بارہا کہتا ہوں کہ جو شر کی طاقتیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اس حوالے سے، اس سے زیادہ خیر کی قوتوں کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ہمیں آگے بڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سامنے رکھیں، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو خیر کی طرف بلاتا ہے، خیر کی طرف گائیڈ کر دیتا ہے، تو اس کو بھی جو نیک عمل بندہ کرے گا وہ کرنے والے کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ کیا بات! تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سچویشن نہیں ہوتی کہ کوئی نیک کام ہم خود آگے بڑھ کے کر دیں، صحیح، شاید میں کسی کی ہیلپ نہ کر سکوں، میری کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن میں نے کسی کو اس کی ہیلپ پہ لگا دیا، یہ بھی عین میں اس کے اجر کے اندر شامل ہو گیا۔ تو یہ اس وقت میسج ہے سب کے لیے کہ قربانی کا جو موقع ہے، اس کے اندر آپ اجتماعی قربانی کے ذریعے، ایک تو یہ آپ کے پاس ذریعہ ہے، پھر یہ ہے کہ آپ دوسروں کو موٹیویٹ کریں، دوسروں کو آپ اس خیر کے کام کی طرف لے کر آئیں، اور خیر کے کاموں کی کمیونٹی ڈیولپ کریں۔ دیکھیں ہر طرح کی کمیونٹی آج سوسائٹی میں ڈیولپ ہو رہی ہے، تو نیک کام کرنے والوں کی کمیونٹی، خیر کے کام کرنے والوں کی کمیونٹی، اور دین کی تائید اور دین کی نصرت کرنے والوں کی کمیونٹی، یہ ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دونوں اینگل سے کام ہوگا، اپنے رویوں پر کام کریں، اور ساتھ ساتھ
رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی تبلیغ کا، اس کی دعوت کا کام کریں. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کا جب ذکر ہو رہا تھا اور مختلف اشعار ہم سن رہے تھے تو مجھے اعظم چشتی علیہ رحمہ کا وہ یاد آیا، وہ کلام کہ یوں منور ہے یہ دل غار ہرا ہو جیسے، غار ہرا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دل غار ہرا ہو جیسے، اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو جائے. کیا بات، اور دل آوارہ کو بے ساختہ آیا ہے قرار، چند گھڑیاں تیری قربت میں رہا ہو جائے. کیا بات، انگنت صدیوں سے مصروف ثنا ہوں اعظم، اسی خاطر تمہیں تخلیق کیا ہو جیسے. کیا بات، اسی خاطر تمہیں تخلیق کیا ہو. اعظم چشتی کی بات آئی تو اعظم چشتی کا شعر جو ہے سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو حسن کائنات ہے یا تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. کیا بڑا شعر آپ نے اعظم یہ صاحب اعظم چشتی کا نام آئے اور سمجھا نہیں، کیا فرمایا آپ نے؟ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. کیا اچھا شعر. اور دیکھیے میں آپ کو جناب مسعود انور صاحب ملک کے بہت بڑے مزاح نگار ہیں، ظاہر نام ہی آتا ہے تو ذہن میں ظاہر جی ایک آدمی کے جو ہے نا وجود کو اب پورے عالم اسلام میں پورے اکراس دا بورڈ جہاں جہاں اردو اور پنجابی سمجھتے ہیں لوگ مسعود انور کو جانتے ہیں. اچھا ادبی لوگ، ظاہر ہے ہر آدمی کا تو کام نہیں ہے کیونکہ انہوں نے مزاح نگاری بھی بڑے ادبی انداز سے اور بڑے چاہت لسی ان کی نظم بڑی مشہور ہوئی، ان کی نظم، اور وہ میری بنیان جو ان کی نظم ہے دوسری یہ بھی بہت مشہور ہے، بڑی مشہور ہے زمانہ ان کی نظم. اب دیکھیں ایک مزاح نگار ہے، جب مزاح نگار کو ذہن میں رکھیں گے تو ظاہر فکر پر مزاح ہی غالب ہوگا، اس کی رنگتیں غالب ہوں گی. مگر آپ دیکھیے ایک مزاح نگار جب حضور کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے مسعود انور جیسا تو سنجیدگی کی کس سطح پہ جا کے قلم اٹھاتا ہے. دیکھیں نعت لکھی مسعود انور نے، مزاح نگار نے نعت لکھی، کہتے ہیں. اور آج ان لوگوں سے خدا را ان لوگوں سے آپ لوگ ذرا گریز بھی کریں کہ جو آج اس نعت نگاری کو، اس نعت خوانی کو مزاح بنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے مطلب ایک عجیب تماش بینوں کا دور دورہ ہے، عجیب سٹیجز پہ تماشے نظر آتے ہیں، عجیب تقدس پام اچھلتے کودتے شور کرتے چیختے چلاتے شور شرابہ کرتے ہوئے اور زبردستی مسلط ہو کے داد لیتے ہوئے اور آپ کو عجیب اول فول بکتے ہوئے کہ اگر آپ داد نہ دیں. استغفر اللہ. منور رانا نے کمال کیا کہ وہ گڑ گڑائے نہیں، ہاں حمد و ثنا سے مانگی، بھیک بھی ہم نے جو مانگی تو خدا سے مانگی، ہاتھ باندھے رہے پلکوں کو جھکائے رکھا، داد بھی ہم نے جو مانگی تو حیا سے مانگی. ایسے داد نہیں مانگی جاتی اچھلتے ہوئے آپ. اور پھر نعت کا سٹیج، استغفر اللہ استغفر اللہ. اس دور جہالت کو روشنی کی ضرورت ہے، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ہم کو درکار ہے روشنی. اور عجیب و غریب ایک دورہ ہے کہ مطلب ایک جاہل آپ کو اچھلتا ہوا شور کرتا ہوا چلاتا ہوا نعت کے سٹیج پر نظر آتا ہے اور ایک بہت بڑی قوم جاہلوں کی اس کو نواز رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں نعت کا تقدس اور نعت کا ادب عطا فرمائے. بہرحال پیمانہ نعت کا ادب رہے، دنیا داری کرتے ہوئے اور مداری اپنا ڈھول پیٹتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. لیکن جو لوگ آج بھی حضور کے ذکر سے با وفا ہیں، یہ جو با وفا ہونے کا دعویٰ چیخ کے کرتے ہیں، با وفا نہیں ہے کہ بے ادب ہیں، یہ بے ادب ہیں. نظروں کو جھکائے ہوئے چپ چاپ گزر جاؤ، بےتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے. یہ کس انداز سے آپ کو چیخ چلا کر شور کرتے ہوئے آپ کے سر پہ سوار ہوتے ہوئے آپ کو کہتے ہیں ہاتھ اوپر کریں، یعنی کہ اگر ہاتھ نہیں اوپر کریں نعوذ باللہ آپ کو گولی نہ مار دے. اس طرح کا ایک مطلب کیفیت اور عادت، کیا حضور کی بارگاہ میں یہ شور چلے گا؟ یہ حضور کی بارگاہ کے آداب ہے. اللہ تعالی ہمیں آداب نعت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مزاح نگار ایک آدمی جس کا تعارف ہی مزاح ہے، جو مزاحیہ آدمی ہے، جس کا مزاح دنیا میں مشہور ہے. حضور کی بارگاہ میں جب وہ قلم اٹھا رہا ہے تو مسعود انور کی نعت سنیں. فرماتے ہیں ہے ثبت تیری ذات سے تاریخ بشر میں، ہے ثبت تیری ذات سے تاریخ بشر میں، وہ عزم کہ تھکتا نہیں طائف کے سفر میں، وہ عزم کہ تھکتا نہیں طائف کے سفر میں. اے سارے جہانوں کے لیے مجدہ رحمت، احوال زمانے کے سبھی تیری نظر میں. حیراں ہے تیری شان توکل پہ زمانہ، حیراں ہے تیری شان توکل پہ زمانہ. چولہا بھی نہ جلتا تھا مہینوں تیرے گھر میں، چولہا بھی نہ جلتا تھا مہینوں تیرے گھر میں. اور خورشید کے کاسے میں تیرا صدقہ انوار، خورشید کے کاسے میں تیرا صدقہ انوار. خیرات تیرے حسن کی کشکول قمر میں، اے سید سادات عنایت کی نظر ہو،
یہ عہد ہوس ڈوب چلا ظلمت شرم ہے، یہ عہد ہوس ڈوب چلا ظلمت شرم ہے۔ اللہ تعالیٰ مسعود انور صاحب یہ وسیلہ، اور ظاہر مزاح کسی کے لیے آپ مزاح نگاری بھی میں سمجھتا ہوں تسلسل کے ساتھ ایک عبادت کا کام ہے کہ آپ دکھی دلوں کو ظاہر ان کے چہروں پر مسکراہٹ لے آتے ہیں کسی نہ کسی اپنے ادا سے، اپنے فن سے۔ اللہ رب العزت ایک انتہائی آنیسٹ آدمی ریاست پاکستان کے ساتھ مزاح نگار ہی صحیح، مگر جب نعت نگاری کی طرف آئے تو کیسے ادب سے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، شوق ہو خدا دیوانہ باش با محمد ہوش، با محمد ہوش۔ دیکھیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ مدہوش ہو جتنا بھی ٹھوکر نہیں کھا سکتا، مدہوش ہو جتنا بھی ٹھوکر نہیں کھا سکتا، ہوشیار سے بہتر ہے دیوانہ محمد کا، ہوشیار سے بہتر ہے دیوانہ محمد جب کا۔ گرے منہ سوئے میں خانہ تھا، ہوش میں ہیں یہ بہکنے والے۔ اللہ اعلیٰ حضرت بس میں کیا خوبصورت بات، اور میں اختتام کر رہا ہوں، وسیم بھائی سے انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے، اور احمد صاحب کی یہ غزل مجھے یاد آ رہی ہے، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ظاہر حضرات علماء موجود سمجھیں گے، لفظوں کو آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کل جن لفظوں کو سمجھ کر دنیا جس طرف دوڑتی ہے بہرحال ان لفظوں سے اور اس دور سے ہمارا اللہ تعالیٰ تعلق نہ منسوب کرے، ہم ہمیشہ ادب کا دامن تھامے رہیں۔ دیکھیں احمد صاحب کی غزل ہے، میں اپنا آپ شد و مت سے منوانے نہیں آیا، سمجھنے آیا ہوں دنیا کو، سمجھانے نہیں آیا، مجھے پہنچانا ہے سب کو سوالوں سے، سوالوں تک جوابوں سے، میں کم عقلوں کو بہلانے نہیں آیا، یہاں پر کھینچ لایا ہے مجھے اسرار میں خانہ، یہاں پر کھینچ لایا ہے مجھے اسرار میں خانہ، فقط پینے پلانے کو میں خانے نہیں آیا۔ اور شعر سنیے کہ تمہیں بس زندگی کے باب میں سنجیدہ کرنا ہے، تمہیں بس زندگی کے باب میں سنجیدہ کرنا ہے، میں گنجلک زندگی کو اور الجھانے نہیں آیا، میں گنجلک زندگی کو اور الجھانے نہیں آیا۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے انعام یافتہ لوگوں میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، حصہ عطا فرمائے۔ حرمین طیبین منا میں موجود حجاج کرام اور کچھ اکثر وہ جو وہاں سے چل پڑے عرفات کی طرف وقوف عرفہ کی غرض سے، کل خطبہ حج وہ بھی سنیں گے، میں اور آپ بھی سنیں گے، اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ خطبہ حج براہ راست آپ کو ہمیں RYQ TV پہ دکھائیں گے، میں انشاءاللہ موجود رہوں گا اور اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ کروائیں گے۔ آپ سب کل کی نشریات حج کی ضرور دیکھیے گا، خصوصی نشریات جس کا نام ہے یوم العرفہ، جس کا آغاز صبح 12 بجے سے ہو جائے گا، 2 بجے انشاءاللہ میں آپ کو جوائن کروں گا۔ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوں خاک مگر عالم، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے، کونین کے اس مالک کو، کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے، ناموس رسالت پر ہم جان لوٹا دیں گے، ناموس رسالت پر ہم جان لوٹا دیں گے، صدیق عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے،
خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے روز ازل سے ہے روز ازل سے میری گھوٹی میں وفائیں نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے نازاں ہوں کہ عباس نازاں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راہی ہے میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راہی ہے اس پار کا باسی ہوں اس پار سے نسبت ہے اس پار کا باسی ہوں اس پار سے نسبت ہے وہ خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے میں خاک کا پتلا